خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین پیش کرتی ہے۔ بلڈ ڈونیشن کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بلڈ ڈونیشن جو ہے، والنٹری بلڈ ڈونیشن جو ہے، وہ ایک بہتر طریقہ ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے بلڈ جمع کرنے کا۔ اور اس بلڈ ڈونیشن کے ذریعے جو بلڈ جمع کیا جاتا ہے اس کو فریکشنیشن کے ذریعے مختلف پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ڈیولپڈ ورلڈ میں جو بلڈ ڈونرس ہیں، موسٹ آف بلڈ ڈونرس جو ہیں، جو خون دیتے ہیں، جو خون عطیہ کرتے ہیں، وہ ان پیڈ والنٹیئرس ہوتے ہیں، جن کو کوئی یعنی کہ اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ انہیں کوئی مانیٹری بینیفٹ مل رہا ہے۔ وہ اپنی کمیونٹی کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تاکہ بلڈ سپلائی جو ہے وہ قائم رہے۔ لیکن جو پور کنٹریز ہیں یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور اسٹیبلشڈ سپلائیز جو ہیں لمیٹڈ ہیں، وہاں پر ڈونرز جو ہیں، زیادہ تر ڈونرز جو ہیں نا، وہ فیملی ڈونرز ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں جو کہ ٹرانسفیوژن کے وقت خون مہیا کرتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے۔ جیسے جیسے مسائل آتے ہیں سب لوگ جو ہیں وہ بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو ڈونرز ہیں جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، جو عطیہ کرتے ہیں، وہ ایز اے چیریٹی، ایکٹ آف چیریٹی کے طور پر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ مگر کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ پیڈ یعنی کہ ان کو کچھ پیسہ لے کر بھی بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں، یا کچھ انسینٹیو دیے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اگر وہ ورک جو کرتے ہیں، جہاں پر وہ کام کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کو مانیٹری لاس ہوگا، وہ کام پہ نہیں جا سکیں گے، تو اس وجہ سے ان کو کچھ پیمنٹ بھی کی جاتی ہے۔ جو بلڈ ڈونرز ہیں ان کے ذریعے جو بلڈ لیا جاتا ہے وہ انتہائی سیف طریقے سے لینا چاہیے تاکہ وہ بلڈ جو ہے وہ ڈیورنگ کلیکشن جو ہے، جمع ہونے کے دوران کوئی انفیکشن اس میں نہ جا سکے۔ پوٹینشل ڈونرز جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ سیف بلڈ لیا جاتا ہے اور ان سیف بلڈ ہونے کے چانسز کو کم سے کم کیے جاتے ہیں۔ اسکریننگ کے ذریعے بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے جو بلڈ لیا جاتا ہے اس کو اسکریننگ کے ذریعے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے HIV ایڈس اور وائرل ہیپاٹائٹس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے، ٹیسٹنگ سے پہلے ڈونر کو مختلف سوالوں کے جواب دینے چاہیے جو کہ میڈیکل ہسٹری کے بارے میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک فزیکل ایگزامینیشن بھی کیا جاتا ہے، اور میڈیکل ایگزامینیشن کے حوالے سے بلڈ پریشر وغیرہ بھی چیک کیا جاتا ہے۔ بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بلڈ ڈونر کے لیے کوئی ہیزارڈس یا مشکلات تو پیدا نہیں کرے گا، اس لیے ضروری ہے کہ اس بلڈ ڈونر کا جو خون عطیہ کر رہا ہے اس کا فزیکل ایگزامینیشن اور لٹل بٹ کلینکل ایگزامینیشن کیا جائے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ جو بلڈ ڈونیشن ہے وہ ڈونر کے لیے تو خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا۔ ڈونر کے حوالے سے مختلف کنٹریز میں مختلف لاز ہیں، مختلف کنٹریز کے لاز جو ہیں وہ بہت اس کو آبزرو کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ میں ایک بلڈ ڈونیشن کے بعد ایٹ لیسٹ 8 ہفتے کا وقفہ ہونا چاہیے یا 56 ڈیز کا وقفہ ہونا چاہیے دوسرے بلڈ ڈونیشن میں، یعنی کہ ہول بلڈ ڈونیشن کے اندر کم سے کم 8 ہفتے یعنی کہ 8 ویکس کا وقفہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو پلیٹلیٹس ہیں، پلیٹلیٹ فریسس ڈونیشن یعنی کہ پلیٹلیٹ ڈونیشن وہ 3 دن کے بعد بھی لیے جا سکتا ہے، کیونکہ پلیٹلیٹ جو ہے نا فوراً ہی بن جاتے ہیں اور اس کی کمی سے فوراً پوری ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے ڈونر جو ہے وہ 8 ہفتے تک انتظار کرے۔ بلڈ ڈونیشن جو ہے مینول طریقے سے بھی لیا جاتا ہے اور ایک آٹومیٹڈ طریقے سے بھی لیا جاتا ہے جو کہ بلڈ پروڈکٹس کے لیے لیا جاتا ہے،
کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ پلیٹلیٹس کلیکشن کے لیے آٹومیٹڈ طریقے سے صرف پلیٹلیٹس کلیکٹ کیے جاتے ہیں بلڈ ڈونیشن کے دوران. اب مختلف طریقے ہیں جیسے ہم نے بتایا، وہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے بلڈ ڈونیشن لیا جاتا ہے. لیکن یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بلڈ ڈونیشن میں شیلف لائف کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور کہ اسٹوریج کے دوران اس کی اہمیت کتنی باقی رہتی ہے اور کتنی نہیں رہتی. جو پروڈکٹس جمع کی گئی ہیں ان کو کب جلدی سے جلدی استعمال کیا جا سکتا ہے.